ذرا تصور کیجئے ایک بہت ہی ڈرامائی اور خطرناک ملٹری آپریشن کا۔ وقت ہے صبح کے 2 بجے، تاریخ 3 جنوری 2026، اور جگہ ہے وینزویلا کا دارالحکومت کراکس۔ لیکن یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ ایک سائبر اٹیک نے پورے شہر کی بجلی کاٹ دی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہے اور ایک عجیب سی افراتفری کا عالم ہے۔ اور اسی اندھیرے میں کہانی کے اصل کردار یعنی ڈیلٹا فورس کے ایلیٹ کمانڈوز ریڈار سے بچتے ہوئے ہیلی کاپٹروں سے چھتوں پر اتر رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں اس پورے منظر کو کون دیکھ رہا تھا؟ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فلوریڈا سے لائیو، اور ان کا کہنا تھا، میں نے اسے بالکل ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ٹی وی شو دیکھ رہا ہوں۔ سوچیں ذرا۔ اچھا، تو اس مشن کا ایک سرکاری نام بھی تھا، آپریشن ایبسولوٹ ریزولو، اور اس کا مقصد سیدھا اور صاف، وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو پکڑنا۔ تو یہ تو تھا ایکشن سے بھرپور آغاز، لیکن اب ذرا پیچھے ہٹ کر اصل سوالات پر آتے ہیں۔ آخر یہ سب ہوا کیوں؟ اور اس کا پوری دنیا کے نظام پر کیا اثر پڑا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرکاری موقف کو۔ امریکی حکومت نے آخر دنیا کو کیا وجہ بتائی اس بے مثال فوجی کارروائی کی؟ سرکاری طور پر جو الزام لگایا گیا وہ تھا نارکو ٹیررزم کی سازش کا، یعنی یہ کہا گیا کہ مدورو اور ان کی حکومت بین الاقوامی ڈرگ کارٹیلز کی مدد کر رہے ہیں امریکہ میں منشیات سمگل کرنے کے لیے۔ اور الزام بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ کہا گیا کہ ہر سال 250 میٹرک ٹن کوکین وینزویلا سے بھیجی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار ہے۔ لیکن کیا واقعی منشیات کی اسمگلنگ ہی اصل وجہ تھی؟ یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، اور ہم سرکاری موقع سے ہٹ کر دوسری ممکنہ وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر منشیات نہیں تو پھر کیا؟ اس معاملے کے تجزیے کے مطابق اصل وجہ صرف ایک لفظ میں ہے: تیل۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے، لیکن وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ جی ہاں، سعودی عرب سے بھی زیادہ۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس پورے معاملے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں، امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 70 کی دہائی میں تو امریکی ریفائنریاں خاص طور پر وینزویلا کے بھاری تیل کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سب ٹھیک تھا، لیکن پھر 1999 میں ہیوگو شاویز صدر بنے اور سب کچھ بدل گیا۔ 2001 میں انہوں نے تیل کی پوری انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، یعنی قومی ملکیت میں لے لیا۔ ظاہر ہے اس سے امریکی مفادات کو دھچکا لگا، اور 2005 تک امریکہ نے وینزویلا پر پابندیاں لگا دی۔ اب واپس آتے ہیں سرکاری الزام پر۔ یہ اعداد و شمار سرکاری کہانی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر مقصد واقعی امریکہ میں آنے والی کوکین کو روکنا تھا تو پھر وینزویلا ہی کیوں؟ جبکہ ڈیٹا دکھاتا ہے کہ گواٹےمالا سے تقریباً 7 گنا زیادہ کوکین امریکہ آ رہی ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ اور پھر چھاپے کے ٹھیک اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا، یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری تھی، انہوں نے ہم سے تیل چھین لیا۔ یہ بیان بہت سے لوگوں کے لیے اس آپریشن کی اصل وجہ کا کھلا ثبوت تھا۔ چلیں اب اس آپریشن کے قانونی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا یہ سب قانونی تھا؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 2003 میں عراق پر حملے کے لیے امریکی کانگریس سے باقاعدہ منظوری لی گئی تھی، لیکن وینزویلا کے اس چھاپے کے لیے کوئی کانگریسی منظوری نہیں لی گئی۔ انتظامیہ نے اسے جنگ کہا ہی نہیں، بلکہ اسے ایک قانون نافذ کرنے والا ایکشن قرار دیا تاکہ کانگریس سے منظوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی قانون سے ہٹ کر اس کارروائی نے بین الاقوامی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دیں۔ پہلا اصول تو ہے خود مختاری کا، یعنی ہر ملک اپنے علاقے کا خود مالک ہے، اور دوسرا اقوام متحدہ کا چارٹر جو صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے خلاف فوجی طاقت استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس سب کا دنیا پر کیا اثر ہوا؟ عالمی رد عمل کیسا تھا، اور اس سے مستقبل کے لیے کیسی مثال قائم ہوئی؟ رد عمل بہت شدید تھا۔ برازیل، چلی، میکسیکو، اسپین جیسے کئی ممالک نے مل کر اس کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خود اسے UN چارٹر کی خلاف ورزی کہا۔ چین اور روس نے تو بہت سخت الفاظ میں مذمت کی، یہاں تک کہ اسے نئے دور کی غلامی یا نیو ایج کولونیلزم کا نام دیا گیا۔
اور یہیں بین الاقوامی قانون کی سب سے بڑی کمزوری سامنے آتی ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ طاقتور ملک اصول بناتے ہیں اور پھر وہی طاقتور ملک ان اصولوں کو توڑنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ جواب دہی کا ہے۔ بھلا امریکہ کو کون جواب دہ ٹھہرائے گا؟ وہ تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اپنے خلاف کسی بھی قرارداد کو آسانی سے ویٹو کر سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک ہی سوال بچتا ہے جو شاید سب سے اہم ہے۔ جب اصول بنانے والے ہی طاقتور ہوں تو ان سے حساب کون مانگے گا؟